سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں سمجھتا ہوں آپ ہی کے ذریعے مجھے اطلاع ملے گی کہ آواز آپ تک جا رہی ہے نہیں. 24 رمضان ہے آج. رمضان ختم ہونے کے قریب ہے اور اب اس کے بعد جو منڈے آئے گا، آج پیر کا دن ہے، دوشنبہ ہے آج، تو وہ منڈے ہمیں ضرور ملے گا، پیر کا دن ملے گا، مگر وہ رمضان نہیں رہے گا. ہمیں ایسے ہی صبح و شام، دن اور رات ملیں گی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا وقت ملے گا، مگر رمضان کی جو خاص برکتیں اور رحمتیں تھیں وہ اس میں ہمیں نہیں مل پائیں گی. کہ جب ہم ظہر کا ایک فرض ادا کرتے تھے تو 70 فرض کے برابر ہمیں ثواب ملے، ہم نفل ادا کریں تو فرض کا ثواب ملے، ہم کوئی بھلائی کا کام کریں تو فرض کی ادائیگی کا ثواب ملے. آنے والا منڈے، ٹیوزڈے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات سب ملے گا، لیکن رمضان نہیں ملے گا. اس لیے دوستو، اب جو باقی دن بچے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی پٹری سے اتر گیا ہے، ٹرین سے اتر گیا ہے، تو اسے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ رمضان پتہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے کو عطا کرتا ہے، کس کی قسمت میں ہے، کون زندہ رہتا ہے، کون نہیں رہتا. آج یہ بتانا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، جسے شہر عظیم رسول نے فرمایا، شہر مبارک فرمایا، جس میں کیسی کیسی برکتیں، رحمتیں، 3 عشرے رحمت، عشرے مغفرت، عشرے نجات ہے، جس میں بندوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جہاں افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی ہر طرح سے فضل و کرم، احسان و انعام کی بارش اس مہینے میں ہوتی ہے. ایسا مقدس مہینہ ہمیں بار بار ملا ہماری زندگی میں، مگر پھر بھی ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کیوں ہیں کہ وہ سال بھر غفلت کا شکار رہتے ہیں، بے دلی کا رہتے ہیں شکار، وہ سال بھر بے سکونی کے عالم میں رہتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، اپنی مقصد زندگی سے دور نظر آتے ہیں، جبکہ ایسے مہینے سے گزر ان کا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو دوستو، حضرت مجدد الفسانی، حضرت احمد سرہندی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. مغل بادشاہوں کا زمانہ جب تھا، وہ دور آپ کا تھا. بہت بڑے یہاں تک کہ صحیفے تھے، اس وقت کی حکومت نے اسے اپنی حکومت کا قانون، سنویدھان بنایا تھا. وہ دستور جو آپ نے مرتب کیا وہ تھا. ایسی شخصیت آپ کی، اپنے وقت کے عظیم مجدد حضرت مجدد الفسانی، عالم ربانی، اور تصوف کے نزدیک، اہل طریقت کے نزدیک بھی بڑا اونچا مقام ہے. آپ کی کتاب ہے جسے مکتوبات امام ربانی کہا جاتا ہے، اس میں بہت سے ابواب ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے تعلق سے ہیں، جس سے بڑے بڑے اصفیاء رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آپ کو چاروں بڑے سلسلے نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ سے خلافت بھی حاصل تھی. تو ایک ایسے بزرگ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں رمضان تو ایسے بزرگ کیا فرماتے ہیں جو جن کا شریعت اور طریقت، اہل شریعت، اہل طریقت کے نزدیک جو امام کی حیثیت رکھتے ہیں، فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اگر کسی کو اعمال صالحہ کی، اچھے کاموں کی توفیق مل جائے، رمضان کے مہینے میں اگر اسے اچھے کاموں کی توفیق مل جائے، اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے، تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے. یعنی جیسا رمضان میں وہ تھا، پورے سال ویسے ہی وہ گزارتا نظر آئے گا، باقی دنوں کو، باقی مہینوں کو، باقی ایام کو، پورے سال کو. اور آگے فرماتے ہیں کہ اور اگر رمضان میں
کسی کا رمضان کے دن اگر کسی کے بے دلی کے ساتھ، فکر و تردد کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ گزر رہا ہے تو اندیشہ ہے کہ پورا سال ایسے ہی گزرے۔ تو اس کا مطلب یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ہمارے آگے کے دنوں کو سنوارنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے آیا۔ ہماری جو فیوچر لائف ہے اسے بہتر بنانے کے لیے یہ رمضان ہمارے پاس آیا۔ اگر اس میں ہم نے کچھ اچھا کر لیا تو کچھ اچھا ہمیں بعد میں ملنے والا ہے، اور اگر اس میں ہم نہ کر سکے تو ہمیں بعد میں بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اگر ہم نے اس میں اطمینان قلبی حاصل کر لیا تو پورا سال اطمینان قلبی حاصل رہے گی، اگر اس میں ہم بے چین رہے تو پورے سال بے چین رہیں گے۔ اگر ہم اس میں عبادت کا جو حق ہے، جس انداز میں ہمیں توفیق ملی ہے، ہم نے اس عبادتوں کو پورا کیا ہے تو پورے سال ہم عبادت گزار نظر آئیں گے۔ اس میں اگر ہم متقی بن گئے ہیں تو پورے سال متقی رہیں گے۔ اس میں اگر ہم نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے تو ہمارا دل پورے سال صاف رہے گا۔ اس میں اگر ہم اپنے آپ کو حرص سے، نفس کی خواہشات سے، بے راہ روی سے ہم اگر اس میں نہیں بچا سکے تو پورے سال ہم نہیں بچا سکیں گے۔ تو گویا یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے یہ کھیتی کی طرح ہے، یہ کھیتی کا سیزن ہے۔ اس میں کھیتی کرو، فصل آگے تمہیں کاٹنا ہے۔ اس میں ہم بیدار ہو جاویں، جیسا کہ محدث اعظم نے فرمایا، سونے والو جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی۔ اگر آگے کی تقدیر کو چاہتے وہ جگمگائے، وہ جاگتی ہوئی نظر آوے تو ہمیں ابھی جاگنا پڑے گا۔ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں بیدار رہنا پڑے گا، اور بیدار رہ کر ہمیں وہ تمام اعمال صالحہ جس کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے رمضان کے مہینے میں قرآن اور حدیث کے ذریعے، بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے، ہمیں اسے بجا لانا ہے تاکہ سال بھر ہمارا اچھا گزرے۔ ہمارے وہ معاملات جو دنیا کے سے متعلق ہیں، جو آخرت سے متعلق ہیں، ہم رمضان میں ہی ہم وہ ٹریننگ کر لیں۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، کھیتی کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں جیسی ہم ٹریننگ حاصل کریں گے آگے ویسے ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے جو رہنمائی فرمائی ہے، تو دوستو بہت ضروری ہے اب اس رمضان کی قدر ہم لوگ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اب تو گزر رہا ہے، اب جلد سے جلد جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ٹرین سے اتر چکے ہیں، میں پھر کہوں گا اس رمضان کی ٹرین میں واپس آ جائیں۔ بڑا رحمان اور رحیم ہے وہ رب، وہ ہر رات آپ کو بخشنے کو تیار ہے۔ پچھلی ہر رات میں اس نے بے شمار بندوں کے گناہوں کو بخشا ہے۔ اگر اب تک ہم نہیں بخشوا سکیں تو آگے کی جو 5 اور 6 راتیں ہیں بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ ہم یہ نہ انتظار کریں کہ رمضان کے 5 دن بچے ہیں کہ 6 دن، جیسے ایک شخص کوئی ٹرین میں جو دنیاوی سفر کے لیے ہوتی ہے اس ٹرین میں بیٹھا ہے، جب اس کا شہر قریب آتا ہے تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں کہ بار بار ڈور پہ جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ ابھی شہر کتنی دور ہے، شہر کی سرحد میں ٹرین داخل ہوئی کہ نہیں۔ وہ بار بار ایسے کچھ لوگ ہیں جو دیکھا کرتے ہیں، یا اپنی گھڑی کو بار بار دیکھتے ہیں کہ ٹرین کا جو پہنچنے کا ٹائم ہے اب اس سے کتنا 10 منٹ باقی ہے کہ 5 منٹ باقی ہے۔ رمضان میں ہم ایسا نہ کریں دوستو کہ ہم یہ گننا شروع کر دیں کہ اب 5 دن اور 4 دن بچا ہے، اب اس کے بعد پھر ہمیں جو مشقت اس وقت سحری میں ہو رہی ہے، جو بھوک سے جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس سے بچ جاویں گے۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کا رتبہ کیا ہے، رمضان کیا چیز ہے، اگر بندے یہ سمجھ جاویں تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ پورے سال کو رمضان بنا دے، پورا سال ہمارا رمضان رہے۔ یہ رمضان وہ چیز ہے۔ تو اب یہ ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے اگر ہم آگے بہتری چاہتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی۔ اب ٹریننگ ظاہر سی بات ہے، جیسے کس ملٹری کو، فوجیوں کو، سپاہیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو ٹریننگ کیا ہے، کس بات کی ہے؟ دشمن کے حربوں کو ناکام کرنا کیسے کر سکتے ہیں، ہم دشمن سے اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اسی بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے فوجیوں کو کہ ملک کے جو دشمن ہیں ان کو کیسے ہرائیں اور ان سے اپنے ملک کو کیسے بچائیں۔ اسی لیے ہر ملک یہ دیکھتا ہے کہ جو ملک اس کا دشمن ہے اس کے پاس ہتھیار کون سا ہے، اس ہتھیار کو ہمیں مٹانا ہے جو دشمن کے پاس ہے، اس ہتھیار کو ہمیں چھیننا ہے جو ہمارا دشمن رکھتا ہے۔ ہمیں اس سے بڑا ہتھیار لے کر اس کے ہتھیار کو ختم کرنا ہے، نیست و نابود کرنا ہے۔ اسی لیے جو ایٹمک طاقتیں وہ سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ تو ہم پاورفل ہم ہیں، نیوکلیئر پاور ہمارے پاس ہے، دنیا کے دوسرے جو ملک ان کے جو بھی ہتھیار ہوں ہمارے نیوکلیئر پاور کے آگے سب بیکار ہیں۔ اس لیے وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں جو بھی 6-7 نیوکلیئر پاور ملک دنیا میں موجود ہیں۔ اب انہیں پرست کرنا ہے تو اس ہتھیار کو بھی ختم کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو دشمن کے ہتھیار کو ختم کر دینا، اس کی ٹریننگ ہمیں لینا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے ہم کیسے اس سے جیتیں گے۔
اور جس ہتھیار کا وہ استعمال کرتا ہے اس کو ہم کیسے چھین لیں. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے کون؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، میں نے کیا تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کے اولاد، اے انسانوں، کہ شیطان کے کہنے پہ مت چلو، وہ تمہارا دشمن ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن شیطان. اور یہ ایسا دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں پڑھنا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے کہ اے رب مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اور شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں تیرے بندوں کے اسی صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، ان کا نشانہ لے کر میں بیٹھوں گا. ادھر ہی سے وہ گزرنے کی چلنے کی وہ بات کرتے ہیں نا، میں وہیں بیٹھ کر انہیں بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا. ان کے آگے سے بھی قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے اس کا جو مفہوم ہے، ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی، رائٹ سے بھی، لیفٹ سے بھی میں حملہ کروں گا، ان کو ناکام کروں گا، ان کو بہکاؤں گا. اور ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو تیرا شکر بجا لانے والے ہوں گے. میں ایسا ان کو بہکاؤں گا، میں اتنا بڑا ان کا دشمن ہوں. مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بھی کہا کہ تو میرے مومن بندوں کو تو نہیں بہکا سکتا. تو دوستو یہی ہمیں مومن، سچا مومن بننا، خدا کا سچا بندہ بننا، اور شیطان کے حربے کو ختم کرنا ہے، اس کے ہتھیار کو ہمیں نیست و نابود کرنا ہے. اور کیا ہتھیار وہ استعمال کرتا ہے؟ ہمارے نفس کو. وہ نفس جو ہمارے اندر ہے، وہ نفس امارہ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ چلتے ہیں شیطان کے کہنے پہ. اتنا بڑا دشمن جو اس کی مدد کر رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو خواہشات نفس کے ذریعے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے. خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے وہ حملہ کرتا ہے اور ہمیں ناکام کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، راستوں سے بھٹکا دیتا. نہ جانے کتنے لوگوں کو کن کن چیزوں کی پرستش اور عبادت میں اس نے لگا دیا، آپ دیکھیے. اور جو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے ایسی کثیر تعداد ہے جو خدا کے نافرمان بندے نظر آ رہے ہیں، خدا کو معبود مانتے ہیں مگر اس کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، نظر نہیں آ رہے. وہ خواہشات نفسانی میں شیطان نے پھنسا کے رکھ دیا ان کو. اور یہ خواہش نفس جو ہے، یہ زیادہ کھانے پینے سے یہ قوت پا جاتی ہے. جب بندہ زیادہ کھاتا پیتا ہے تو اسے طاقت مل جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے. گویا شیطان کا ہتھیار اور مضبوط ہو گیا کھانے پینے سے. یہی اس کا ہتھیار ہے جس کو ہم نے خوب کھا پی کے لذتوں میں، شہوتوں میں اسے اور مضبوط کر دیا. لیکن اگر کھانے پینے کو ہم چھوڑ دیں تو کھانے پینے کو چھوڑنے کی وجہ سے گویا ہم نے نفس کو بھوک اور پیاس کی بھٹی میں ڈال دیا. جب ہم نے کھانا پینا چھوڑا تو گویا بھوک اور پیاس کی بھٹی میں ہم نے نفس کو پھینک دیا ہے جلنے کے لیے. اب شیطان کا جو ہتھیار تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ خواہش کم ہوئی، مٹنے لگی، نفس کمزور پڑنے لگا. جو کھانے پینے سے نفس مضبوط ہوتا تھا، بھوکا رہنے سے وہ کمزور پڑ گیا. شیطان کا ہتھیار کمزور ہوا، جس کی وجہ سے شیطان خوار، ذلیل، ناکام نظر آیا. اب یہ بندہ جو بھوکا تھا یہ غالب آ گیا اور شیطان مغلوب ہو گیا. یہ جیت گیا، وہ ہار گیا. تو یہ بھوک وہ چیز ہے دوستو کہ جو شیطان کے ہتھیار کو چھین لیتی ہے، شیطان کے ہتھیار کو مٹا دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے فرض کر دیے کہ ان روزوں کے نام پہ میرے بندے صبح صادق سے لے کر مغرب تک، آفتاب ڈوبنے تک یہ بھوک کے پیاسے رہیں گے اور اپنے نفس کو جلاتے رہیں گے، اسے مٹاتے رہیں گے، اسے کمزور کرتے رہیں گے، جس سے ان کا دشمن پراست ہوگا، شکست خوردہ ہوگا. تو اب یہ رمضان کے روزے ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، یہ گویا ہماری بھلائی کے لیے. اور ساتھ میں آپ نے دیکھی روزہ تو صبح صادق پہلی رمضان کو، جب صبح صادق تب سے شروع ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی چاند دکھا
مغرب کا وقت آیا، شیطان کو بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لاک ڈاؤن میں ڈال دیا. کیا کہ ہمارے بندے جب ٹریننگ شروع کریں گے ابھی بھوک پیاس کی، تو اس وقت یہ شیطان انہیں بہکائے نا، اسے بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے راستے مسدود کر دیے تاکہ ٹریننگ میں ہمیں کہیں سے کوئی دخل اندازی پیدا نہ کرے. اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی دوستو. تو اب ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ ہم کو جو یہ 30 دن ملے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھوکے پیاسے رہنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تو ہمیں جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہم روزہ رہیں. تو اب پورے سال جو ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی بے دلی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی کا شکار، اس کی وجہ کہ ہم نے رمضان میں جیسا گزارنا چاہیے تھا بھوک پیاس کی حالت میں، جو ہمیں نیت رکھنی چاہیے تھی اس روزے کے ساتھ، اس بھوک پیاس کے ساتھ جو نیت ہمیں رکھنی چاہیے تھی وہ ہم نہ رکھ سکے. دیکھیے 2 نیت. ایک نیت تو وہ ہے جو آپ نے روزے کے لیے کی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے آپ نے روزہ رکھ لیا اور یہ روزہ ہو گیا شریعت کے نزدیک، بظاہر آپ کا روزہ ہو گیا. اس کے روزے کی صحت پر حکم لگا دیا جائے گا کہ ہاں اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، جماع وغیرہ سے بھی یہ دور رہا ہے، اور پورا وقت اس نے جو تھا وہ گزارا، نیت بھی اس نے کی تھی عبادت کی، اس لیے یہ روزہ ہو گیا. اور ایک نیت اور ہے، یہ وہ نیت ہے جو آپ کو اس روزے کی صرف صحت کی دلیل نہیں بنے گی بلکہ اس کی قبولیت کی بھی دلیل بن جاوے گی، اور اس کے بعد آنے والی آپ کی زندگی کو بھی وہ روزے داروں جیسی بنا دے گی. اور وہ نیت کیا ہے؟ جیسا کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، وہ نیت یہ کہ روزے کا مقصد جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے، اسی کا آپ ارادہ کیجئے اس روزوں سے جو روزے کا مقصد ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد خواہش نفس کو روکنا. دیکھیے وہی بات آ گئی نفس والی، کہ خواہش نفس کو روکنا اور اس پر قابو پانا ہے، اس پر ہمیں کنٹرول مل جاوے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ساری طریقت اسی میں پوشیدہ ہے. یعنی سوچ لیجئے طریقت کی راہ میں سب کچھ یہی ہے کہ انسان نفس کو قابو میں کر لے، نفس کی مخالفت شروع کر دے، خواہش نفس کو روک دے، اس پہ کنٹرول کر لے. تو جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں ہم نے صبح کو یہ نیت کی کہ کل کا ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اردو عربی میں جو آپ نیت کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس روزے سے ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نفس کی خواہشوں سے اپنے کو بچائیں گے اور نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مولا، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے ہماری مدد فرما. یہ صرف کھانے پینے سے بچنے کے لیے نہیں کہ ہم کھانے سے، پینے سے، شربت سے، دال سے، چاول سے، نعمتوں سے جو ہمیں لذتیں ملتی تھیں اس سے دور ہو گئے. نہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ نفس کی خواہش سے مولا تو ہمیں بچانے اور نفس کو ہمارا غلام بنا دے. اب جب آپ یہ سوچ کے روزہ کریں گے تو پہلی جو روزے کی نیت تھی جو بظاہر ہے شریعت کی نظر میں، وہ تو آپ کا روزہ مغرب کی اذان ہوئی، مغرب کا وقت ہوا، روزہ ختم ہو گیا، اس کی یہ لمٹ ہے. لیکن یہ دوسری نیت جو آپ نے، دوسرا ارادہ جو کیا ہے آپ نے کہ نہیں ہمیں نفس کو قابو میں رکھنا ہے، تو آفتاب ڈوبنے کے بعد بھی اس کی لمٹ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو چلتا رہے گا. یہ تو مغرب کے بعد بھی جب آپ کے سامنے دسترخوان ہو تو اس وقت آپ ان بھوکوں کو یاد کر رہے ہیں کہ نہیں، ان مزدوروں کو کہ جن کے حلق میں ایک قطرہ پانی نہیں جا رہا ہے، ایک لقمہ روٹی نہیں جا رہی ہے، پٹریوں پہ جن کی لاشیں دیکھنے کو ملی اور لاشوں کے بغل میں سوکھی روٹیاں بھی پڑی ہوئی تھیں. کچھ ان کا خیال آیا آپ کو؟ اور یہ سوچ کے خود آپ نے کم کھایا کہ نہیں، بھوک آپ کی مٹ گئی کہ نہیں اس وقت؟ دوستو، اسی کا نام مواسات ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسروں کے غموں میں شریک ہونا، دوسروں کے غموں کو بانٹنا. یہ نہیں ہم بھوکے تھے تو جو کچھ ہم سب کھا لیں، ہم اتنا ہی کھائیں جس سے ہماری بھوک چلی گئی. اب پھر اتنا نہ مغرب بعد کھا لیں کہ ہمیں آنے والی عشاء کی نماز میں تکلیف ہو جائے، تراویح میں تکلیف ہو جائے، تلاوت قرآن نہ کر سکے، ہم اپنے کو طبیعت کو بھاری سمجھ کے بستر پر لیٹ جائیں لمبے لمبے. تب آپ بچے کہاں؟ آپ کی نیت ہی کہاں صحیح رہی؟ آپ کا ارادہ کہاں پورا ہو رہا ہے؟ یہ تو جو ظاہر تھا مغرب تک کی بات تھی، وہ شریعت کی نظر میں جو چیز تھی وہ آپ نے پوری کر لی، ابھی اصل مقصد کہاں پورا ہو رہا ہے؟ تو یہ دوسری نیت جو ہے اس بات کی کہ نفس ہمارے کنٹرول میں ہو جائے، تو یہ سلسلہ صبح صادق سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کر اگلی صبح صادق تک چلتا رہے گا ہر دن. اب پورا دن جب آپ نے اس نیت و ارادے کے ساتھ گزارا ہے تو بڑی کامیابی آپ کو مل گئی. آپ خود بہت مطمئن نظر آئیں گے، مسکراتے نظر آئیں گے، تپتی دھوپ میں بھی
آپ کو خوشی ہوگی کہ مجھے بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھوک تو تیرا دسترخوان ہے، یہ تیری ضیافت ہے بھوک، اسے تو اولیاء کرام نے پسند کیا ہے مولا۔ اصل چیز ہے مولا تو نے اس بھوک کے ساتھ ساتھ ہمیں برائیوں سے بچا لیا ہے۔ تو ہمارے کانوں میں اور زبان پہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کی لذتیں مل رہی ہیں مولا۔ ہم ماں باپ کی خدمت کی طرف آ گئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے، خواہش نفس سے ہم ایسا بچ رہے ہیں، اس کو ہم نے ایسا کنٹرول میں کر لیا۔ اب ایک دن پورا ایسے آپ نے گزار دیا، دوسرا دن بھی ایسے، 30 دن جب آپ نے ایسے ہی گزار دیا تو جیسا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا ہے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کا ایسے ہی گزرے گا۔ رمضان کا مہینہ عید کا چاند آنے کی وجہ سے تو ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی زندگی کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ ابھی بھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان آپ کا چل رہا ہے۔ جس طرح آپ نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، نیک کام کیے ہیں، اعمال صالحہ آپ بجا لائے ہیں، انشاءاللہ پورے سال آپ ویسے ہی کریں گے۔ جو اطمینان، جو سکون آپ کے دل کو آخرت اور دنیا کے تعلق سے رمضان میں حاصل ہے، وہ پورے سال آپ کو حاصل رہے گا۔ تو جب آپ میں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا، جب آپ کی ایکٹیویٹی ایسی ہوگی، جب آپ اس طرح کے کام رمضان میں اس طرح سے کریں گے، اس نیت سے کریں گے کہ آگے کے 11 مہینے بھی رمضان ہی کی طرح لگیں گے، تو دوستو یہ سب تو آپ نے خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے نا۔ جب آپ نے آگے کے 11 مہینوں کو اپنے لیے رمضان بنا دیا تو بعید نہیں وہ رحمان، وہ رحیم، وہ فضل و احسان والا خدا، وہ پروردگار، وہ آپ سے راضی ہو جائے اور وہ اس کی مشیت یہ اعلان کرے کہ اس بندے نے اگر آگے کے 11 مہینوں کو اپنے لیے رمضان بنا دیا ہے تو میرے یہاں بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ خدا اس شان والا ہے کہ وہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ اگر اس بندے نے آگے کے مہینوں کو بھی رمضان کی طرح گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے تو خدا کی مشیت بعید نہیں کہ یہ اعلان کر دے کہ آگے کے 11 مہینے میں بھی وہ ساری نعمتیں، وہ ساری برکتیں اسے ملیں گی جو میں رمضان کے مہینے میں بندوں کو عطا کرتا ہوں۔ اس لیے دوستو یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ جو 4-5 دن بچے ہیں واپس آ جائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہر واپس آنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے، جیسے کسی پیاسے کو پیاس کے وقت بیابان میں اس وقت پیاس بجھانے والی چیز سے محبت ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی راہ میں واپس آتا ہے۔ ہمارے روزے چھوٹ گئے ہماری غفلت کی وجہ سے اگر ہم میں سے کسی کے، اب واپس آ جائیے۔ اب تک اگر آپ نے ٹھیک سے روزے نہیں رکھے ہیں اب آ جائیے اور دونوں نیت اچھے طریقے سے کیجئے۔ وہ نیت جو شریعت نے سکھائی ہے وہ بھی کیجئے، وہ نیت جو طریقت نے سکھائی ہے وہ بھی کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی آگے کی زندگی کیسی بنتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ سوال کیے تھے، اس کے بھی میں جواب تیزی سے دیتے چلوں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی غسل فرض کے، فرض جو ہوتا ہے غسل، اس کے علاوہ غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ بہت پسینہ ہے، میل ہے اور بو ہے، اس کی وجہ سے یا گرمی سے بہت پریشان ہیں، تو اگر غسل خانہ مسجد کے احاطے، مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے، جسے فنائی مسجد کہتے ہیں، اس سے متصل ہے، جو مسجدی کے لیے لوگ بنا دیتے ہیں، غسل خانہ ایسا ہے، تو وہاں جا کر آپ کو غسل کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے، تو لہٰذا اتنے کے لیے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ آیا تھا کہ رمضان شریف میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہاں یہ روایت میں ہے کہ قبر میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کیا کھیت میں جو چیزیں پیداوار ہوتی ہے، جب جو پھل ہیں، سبزیاں اس پر بھی ہیں؟ تو جی ہاں، اس میں بھی ہوتا ہے، اور 2 طرح سے یہ ہے۔ عشر، اس کو عشر کہتے ہیں، یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ آپ کو پیداوار کا نکالنا ہے۔ یعنی اگر 20 کلو پیداوار ہے تو 10واں حصہ کا مطلب ہے کہ آپ کو 2 کلو آپ کو نکال کے دینا ہے مستحقین کو، فقراء کو۔ یہ جو کچھ کھیت میں آپ کے گیہوں، چاول اور باجرہ اور پھل جو ہوتے ہیں درختوں میں، اور سبزیاں جو ہیں، وہ سب کا بھی آپ کو عشر نکالنا ہے۔ اب 10واں حصہ کب، بس 20واں حصہ کب؟ تو اگر یہ بارش کے پانی سے سیرابی ہوتی ہے، آب پاشی جو ہوتی ہے، اس کی سینچائی ہو رہی ہے، یا نہر کا پانی، زمین کے اندر کی جو نمی ہے اس نمی سے اپنے آپ پانی اس کو مل رہا ہے اور وہ کھیتی پھل رہی ہے، بڑھ رہی ہے آگے، تو ایسی صورت میں 10واں حصہ دینا پڑے گا۔
یعنی اگر 20 کلو ہے تو 2 کلو نکالیے. اور اگر اس میں آپ کا دخل ہے اس سینچائی میں پانی ڈالنے میں، آپ پاشی میں، کہ ٹیوب ویل کے ذریعے، پمپنگ مشین کے ذریعے یا ڈول کے ذریعے یا پانی خرید کر آپ ایسا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو پیداوار ہوئی ہے اس کا 20واں حصہ آپ کو نکالنا ہوگا. 20واں حصہ کا مطلب ہے 20 کلو میں 1 کلو نکالنا ہوگا. تو اس کا ضرور خیال رکھیں. صرف سونا چاندی، تجارت کے مال یا روپیوں پر ہی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جب جب پیداوار ہوگی تب تب نکالنا ہوگا اس کو. اس میں بھی نہیں کہ سال گزرے، جب جب بھی پیداوار ہوئی تب تب آپ کو اس طرح سے 10واں یا 20واں حصہ جس کا جس حساب سے پیداوار ہوئی ہے وہ اسے نکالنا ہوگا. مخارج کے تعلق سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم جو ہم پڑھیں مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں، مخارج کے ساتھ پڑھنا. مخرج کہتے ہیں یعنی جو حرف جو ہے، الف با تا ثا، جو الفابیٹس ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، جہاں سے نکلتے ہیں. جیسے با ہے، میم ہے، تو با میم آپ دیکھیں دونوں ہونٹ کے ملنے سے ہوتے ہیں. با میم، بس فرق یہ کہ میم جو ہے، جو ہونٹ کے باہری حصہ، سوکھا حصہ ہے، وہ بھی مل جاتا ہے میم کے وقت تو وہ میم نکلتا ہے، اور با کے وقت جو اندر کا یعنی جو تر حصہ ہوتا ہے وہ ملنے سے با سے وہی مل جاتا ہے، تو با کی ادائیگی ہو جاتی ہے. تو با کا مخرج وہ ہے جو تر حصہ ہے، اور میم کا مخرج وہ ہے جو خشک سوکھا حصہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہر حرف کا مخرج ہے، تو جس کا جو مخرج ہے وہیں سے نکلنا چاہیے. کہ اب اگر مان لیجیے نماز میں پڑھ رہے ہیں اور صحیح ادائیگی نہیں ہوئی ہے اور اس سے معنی بگڑ جائے، قرآن کریم کی جو آیت کی جو میننگ ہے وہ بگڑ گئی ہے، تو نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا. ایسا شخص اگر اس سے ادا ہی نہیں ہوتا ہے کسی طرح سے تو وہ تو مجبور ہے، لیکن کوشش کرے، اور کوشش سے اگر وہ سیکھے، وہ حل ہو جائے، تو پھر وہ ہر حال میں کوشش کر کے سیکھ کے، کیونکہ اس مخارج کا علم حاصل کرنا قرآن کریم کو صحیح طور سے پڑھنے کے لیے، نماز کو صحیح طور سے پڑھنے کے لیے یہ بھی فرض ہے. کیونکہ معنی اگر بگڑ گیا پڑھنے میں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. لہٰذا بہت تیزی سے، جلدی سے، عجلت سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور سیکھیے آپ کہ جتنے حروف ہیں عربی کے، الف سے لے کے یا تک، سب کہاں سے نکلتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی کچھ حرف ایسے ہیں، جیسے رکوع کے بارے میں کہا گیا سبحان ربی العظیم، عظیم جو ہے یہ ضا جس کو زوئے عوام الناس میں زوئے کہتے ہیں نا، توئے زو، تو عظیم ضا سے، وہ زوئے سے. اور ایک ہوتا ہے زا، جیسے اردو میں 2 لفظ ہوں، زہر اور ظہر کا وقت جو کہتے ہیں، اور ایک زہر جو کھایا جاتا ہے اردو میں. تو زہر جو ہے یہ زا سے، جس کو زے آپ کہتے ہیں، رے زے سے زہر، اور ظہر جو ہے وہ زوئے سے، زوئے. تو دونوں فرق ہو گیا. دیکھیے اردو بولنے میں آپ دونوں ایک ہی طرح بولتے ہیں، زہر ظہر، لیکن عربی میں جب اس کا پروناؤنسیشن کریں گے تو الگ الگ جگہ سے یہ حرف نکلتا ہے. جو ضا ہے اس کا مخرج عظم جو عظیم میں ہے، اور جو زہر والا زا ہے اس کا مخرج الگ ہے، بہت قریب قریب ہے دونوں کا مخرج. جو ضا جو ہے اس کا کہ زبان کے کنارے کو، دانت کے جو اوپری حصے کا، جو زبان کے سرے کو دانت کے اوپری حصے کے کنارے سے لگانے سے وہ ضا نکلتا ہے، اور زا جو ہے وہ دونوں دانتوں کے بیچ کے کنارے کے ملنے سے وہ زا نکلتا. تو بہرحال یہ اس طرح نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو بات. ضروری ہے کہ آپ اپنے امام سے، قاری صاحب سے، کسی عالم دین سے اس کو سمجھیے، غافل مت رہیے. بہت ضروری چیز ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز ہی نہ ہو رہی ہو. تو اسی لیے کہا گیا سبحان ربی العظیم. اگر کوئی صحیح طور سے نہیں ادا کر سکتا تو وہ سبحان ربی العظیم نہ پڑھے رکوع میں، بلکہ سبحان ربی الکریم پڑھے. عظیم پڑھنے کو سیکھے، جب تک سیکھنے کی کوشش کرتا رہے تب تک سبحان ربی الکریم پڑھے. دیکھ لیجئے اس کا مطلب کیا جب علماء نے یہ بتایا. اتنی احتیاط ضروری ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے پاس کچھ لوگوں کے وصال کی خبر آئی. ہمارے حضور محدث اعظم ہند، ہمارے جد کریم کے مرید، بنگال سے تعلق رکھتا ہے، سومسپور سے ان کا تعلق ہے. امجد علی سردار، جنہیں کالو سردار کے نام سے جاتے تھے، 2 دن پہلے ان کا وصال ہو گیا. اور محدث اعظم مشن کے بہت متحرک ہمارے نگراں اور سپاہی، جن کا تعلق جو ہے تاڑ پتری سے کہلاتا ہے، یہ آندھرا پردیش، ساؤتھ انڈیا کی طرف سے ہے. ساؤتھ انڈیا میں دادا پیر، سید دادا پیر، ان کی والدہ کا کل انتقال ہوا. اس کے علاوہ مولانا سیف خالد صاحب کے بھی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب پر بے حساب رحمتیں نازل فرمائے. کسی نے پوچھا تھا رمضان میں حساب کتاب ہوتا؟ تو دیکھیے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں یہ. اللہ تعالیٰ انہیں فتنہ قبر سے، قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے گا. اس
کے علاوہ جن جن لوگوں کا انتقال ہوا رب تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے قبروں میں اجالا عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگوں کے بیمار ہونے کی خبر ہے، بہت سے لوگوں نے بتایا ہے، حضور شیخ الاسلام سے بھی دعا کے لیے انہوں نے گزارش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے محدث اعظم مشن کے بہت مخلص سپاہی ہیں، عمر بھی ان کی زیادہ ہے، درگ کے چھتیس گڑھ سلیم بھائی وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ابو الحسن اشرفی صاحب رائے پور صاحب، ان کے سمدھی وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی وبا سے کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، سب کا جنہوں نے مجھ سے کہا یا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اب کیونکہ لاک ڈاؤن پھر چوتھی بار بڑھا ہے اور اب جو ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق اب 8 شوال تک یہ ختم ہوگا۔ پھر کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ 9 شوال سے عام طور پہ مدرسے 9، 10 شوال، 5 شوال، 6 شوال سے کھل جاتے تھے۔ ہماری سرپرستی میں جو ادارے چل رہے ہیں وہ اسی طرح 8، 9، 10 شوال کو کھلتے تھے، لہٰذا ابھی فی الحال تو انہیں نہیں کھولا جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری اراکین سے گفتگو ہوگی، ہم مشورہ کر کے انشاءاللہ جلد ہی اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو اور متعلمین کو اس بات کی خبر ہم کر دیں گے کہ انہیں کب مدرسے کے لیے آنا ہے۔ بہرحال سب لوگ جہاں پر بھی ہیں حفظ و امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ باقی رکھے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب الوداع جمعہ پہ کے موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔